یوم عرفہ آ رہا ہے، کیا آپ کی تیاری مکمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یوم عرفہ آ رہا ہے، کیا آپ کی تیاری مکمل ہے؟ یوم عرفہ سال کا وہ عظیم ترین دن ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یہ محض 24 گھنٹے کا ایک دن نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کا رخ بدلنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ مگر حقیقی کامیاب وہی شخص ہے جو اس مبارک دن کے لیے آنے سے پہلے اپنے دل، اعمال اور نیت کی اصلاح کر لے تاکہ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ عرفہ سے پہلے تیاری کا عملی منصوبہ، ایکشن پلان۔ مطلب کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ نمبر 1، سچی توبہ اور استغفار۔ پچھلے جو بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، جاننے میں انجاننے میں جتنے بھی گناہ ہوئے، ان سے سچے دل سے توبہ کریں اور دل میں ندامت محسوس کریں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ نمبر 2، دل کی صفائی۔ اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض اور نفرت جیسی بیماریوں کو نکال پھینکیں۔ نمبر 3، دعاؤں کی فہرست۔ اپنے لیے، اپنے والدین، بچوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے ابھی سے دعاؤں کی ایک ڈائری تیار کر لیں۔ جب ہم لوگ دعا مانگنے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا مانگنا ہے، کیا نہیں مانگنا، کس طریقے سے مانگنا ہے، کس طریقے سے۔ آپ لوگوں نے جو اللہ سے مانگنا ہے، کیوں اس دن سب کچھ قبول ہوگا، سب کچھ ملے گا، تو آپ اس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ میں نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے۔ یقین کیجیے گا، جتنے یقین سے آپ لوگ مانگو گے اتنا ہی ملے گا۔ یہ لسٹ بنا کے رکھ لیں جی، ہم لوگوں نے یہ دعا تو ضرور کرنی ہے۔ نمبر 4 پہ حقوق العباد کی معافی۔ وہ تو سب نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن لوگوں کے حقوق نہیں معاف کروں گا جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ جن رشتہ داروں یا لوگوں کا دل دکھایا ہو، ان سے معافی مانگ کر معاملات صاف کریں اور دوبارہ ملانا شروع کریں۔ نمبر 5، روزے کی نیت۔ یاد رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ غفلت میں وقت نہ گوائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ وقت گنوا دیں، ابھی سے خود کو اس عظیم دن کے لیے تیار کریں۔ ناظرین کرام، بہت ہی بابرکت اور مبارک دن ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ اسلامی سال کے عظیم ترین اور بابرکت ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جو دعا، توبہ، مغفرت اور اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کا خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پیشگی تیاری شرط ہے، جو میں نے پہلے اوپر بتایا ہے، جو آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ کامیاب اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو عرفہ کا دن آنے سے پہلے ہی اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنی نیت کی اصلاح کر لے، تاکہ جب رحمتوں کی یہ گھڑی آئے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو۔ یوم عرفہ کی تیاری اور تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن مجید میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشمس آیت نمبر 9۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ اور گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ مومن اس دن کی قدر کر سکے۔ جہنم سے آزادی کا دن۔
اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ سچے حضور جب بھی پیش ہوں سچے دل سے، سچی توبہ سے ہوں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ بہترین جو دعا ہے، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوم عرفہ آپ کی زندگی کی سب سے بہترین الہی گھڑی ثابت ہو، اللہ سے قرب حاصل ہو، تو آنے والے دن سے پہلے یہ 4 کام تو ضرور کرنے ہیں آپ نے۔ سچی توبہ اور استغفار، پچھلے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور جھک جائیں، دل کی صفائی، اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد اور نفرتوں کو نکال باہر کریں، نمازوں کو ان کے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنائیں، ابھی سے اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگنے کی مشق شروع کر دیں، نفس کی برائیوں سے چھٹکارا پانے اور عرفہ کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں یہ تبدیلیاں ضرور لائیں۔ مطلب آپ نے سونا ہے نا، سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ نکال لیں اور سوچیں کہ آج پورا دن نیکیوں میں گزرا یا غفلت میں، آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا، کتنی تسبیحات کی، کتنا اللہ کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے سوچنا ضرور ہے۔ اگر نہیں کر سکے تو نیکسٹ ڈے کرنے کی پکا ارادہ کر کے بیٹھے۔ فضولیات اور گناہوں سے بچنا، سوشل میڈیا کے بے جا استعمال، غیبت اور لاجانی گفتگو سے خود کو دور کریں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، صدقہ اور نیکیوں میں اضافہ، اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے وہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے آسان اور سب سے سستا، آپ کا کچھ نہیں جانا، آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں گے، سلام بھی لے لیں گے نا، تو بہت بڑا یہ صدقہ ہے۔ اور ہر بندے سے سلام لیا کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے اس سے۔ اگر ہم نے اس عظیم دن کی تیاری نہ کی تو ہم ان سنگین روحانی نقصانات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عرفہ کی بے پناہ برکتوں اور مغفرت سے محرومی، دل کی سختی جس کی وجہ سے عبادت میں رونا اور خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، عبادت اور بندگی میں سستی اور کاہلی کا غالب آ جانا، مجموعی طور پر روحانی کمزوری جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ یوم عرفہ کا عملی منصوبہ، آنے والے مبارک دن کا استقبال کرنے کے لیے آج ہی سے اس عملی منصوبے پر عمل شروع کر دیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں روزے رکھ کر عرفہ کے روزے کے لیے جسمانی اور روحانی تیاری کریں، استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کو استغفار سے تر رکھنا، اور اس کے علاوہ اپنے لیے، والدین کے لیے، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کی ایک لسٹ تیار کرنا، دعائیں مانگنا، معافی تلافی، رشتہ داروں اور جن لوگوں کا دل دکھایا ہو، جاننے میں چاہے انجاننے میں، ان سے معافی مانگ کر حقوق العباد کا معاملہ صاف کرنا۔ یوم عرفہ محض ایک عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو نئے سرے سے بدلنے اور رب کو منانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ جو شخص اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح اور توبہ کا سامان کر لیتا ہے، وہ اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ آئیے غفلت کی چادر کو جھٹکیں اور آج ہی سے اس عظیم دن کا استقبال کرنے کی تیاری کریں۔ اے اللہ، ہمیں یوم عرفہ نصیب فرما اور اس دن ہمیں بخشے ہوئے اور قبول کیے ہوئے ان بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، قرآن نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے اس کار خیر میں میرے ساتھ بنیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ وہ بھی یوم عرفہ سے پہلے ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے رزق میں برکت کے لیے اور اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے کن فیکون یا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا، پہلے بھی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لیکن ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو آسانی سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، بالخصوص میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔ سب نے دعائیں ضرور کرنی ہے، میرے لیے بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔